ہم سب نے نا اپنی زندگی میں نمازوں کے دوران سورۃ الکوثر بارہا پڑھی ہے۔ مطلب یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے، صرف 3 آیات ہیں اس میں۔ جی بالکل، بہت ہی مختصر صورت ہے۔ بظاہر تو بڑی سادہ سی لگتی ہے، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ ان چند الفاظ کے پیچھے ایک کیسی سوچی سمجھی مہم تھی؟ ایک پورا سماجی بائیکاٹ اور ایک ایسی نفسیاتی جنگ تھی جس نے اس وقت کے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی تاریخی پس منظر کو ڈیکوڈ کریں گے۔ ہمارا آج کا تمام تر انحصار مولانا سید ابو العلا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن میں فراہم کردہ خالص تاریخی حقائق پر ہوگا۔ جی بالکل۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح مکہ کے معاشرے نے محض عقیدے کے اختلاف پر ایک ایسی ہستی کا بائیکاٹ کر دیا جو اس معاشرے کا سب سے معزز اور شریف انسان تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مخالفت کی شدت اتنی زیادہ کیوں ہو گئی تھی کہ بعد ذاتی حملوں اور خاندانی صدمات تک جا پہنچی؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کٹھن حالات سے گزر رہے تھے وہ کوئی عام سیاسی یا سماجی مخالفت نہیں تھی۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ پوری کی پوری قوم دشمنی پر اتر آئی تھی۔ ہر طرف مزاحمتوں کے پہاڑ کھڑے تھے، مخالفت کا ایک طوفان برپا تھا، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے راستے بند ہو چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ گنتی کے چند بے یار و مددگار ساتھی تھے۔ ظاہری اسباب کے لحاظ سے دور دور تک کامیابی کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ایک مکمل تنہائی کا دور تھا۔ مکہ کے سرداروں نے جب دیکھا کہ جسمانی تکلیفوں اور عام مخالفت سے بات نہیں بن رہی تو انہوں نے ایک انتہائی منظم اور سوچی سمجھی نفسیاتی مہم شروع کر دی۔ انہوں نے ایک باقاعدہ بیانیہ گڑھنا شروع کیا۔ ان کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوموں اور برادری سے مکمل طور پر کٹ گئے۔ وہ انہیں بالکل بے یار و مددگار انسان کے طور پر پیش کرنے لگے، اور اس بیانیے کی شدت کا اندازہ آپ تفہیم القرآن میں بیان کی گئی روایات سے لگا سکتی ہیں۔ ابن جریر کے حوالے سے اکرمہ کی ایک روایت ہے جو اس ذہنیت کو پوری طرح بے نقاب کرتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا اور قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص اپنی قوم سے کٹ کر بالکل ایسا ہو گیا ہے جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ آپ قریش کے خاندانی نظام کی حمایت سے محروم ہو گئے ہیں، اس لیے اب آپ کی کوئی بنیاد نہیں رہی۔ جی ہاں، ان کا تصور یہ تھا کہ جس درخت کی جڑ کٹ جائے وہ کتنی دیر ہرا رہ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ کچھ ہی مدت بعد یہ درخت سوکھ جائے گا اور پیوند خاک ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک برادری کی حمایت کے بغیر کسی بھی تحریک کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق مکہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا، عاص بن وائل سہمی۔ جب بھی اس کے سامنے رسول اللہ کا ذکر کیا جاتا تو وہ انتہائی حقارت سے ہاتھ ہلا کر کہتا، اجی چھوڑو انہیں، وہ تو ایک ابتر آدمی ہے۔ یہ لفظ ابتر یہی وہ لفظ ہے جو سورۃ الکوثر کے آخر میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا اس وقت کے معاشرے میں مطلب کیا تھا؟ دیکھیے، عربی زبان میں ابتر اس شخص کو کہا جاتا تھا جس کی جڑ کٹ گئی ہو، بالخصوص وہ شخص جس کی کوئی اولاد نرینہ یعنی بیٹا نہ ہو۔ عاص بن وائل کا استدلال یہ تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے مر جائیں گے تو ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ ابن جریر کے حوالے سے شمر بن عطیہ کا بیان بھی یہی بتاتا ہے کہ ایک اور سردار عقبہ بن ابی معید بھی یہی تانے دیتا تھا۔ اور اس ذہنی دیوالیہ پن کا سب سے بڑا ثبوت بزار کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی وہ روایت ہے جس میں کعب بن اشرف کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ مدینہ کا یہودی سردار تھا نا، وہ مکہ میں کیا کر رہا تھا؟ جی بالکل، یہ مدینہ کا یہودی سردار تھا۔ ایک مرتبہ وہ مکہ آیا تو مکہ کے سرداروں نے سوچا کہ یہ ایک بیرونی شخص ہے، اس کے سامنے اپنا کیس پیش کیا جائے۔ تو قریش کے سرداروں نے اس یہودی سردار کے سامنے طنزاً کہا، بھلا دیکھو تو صحیح اس لڑکے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے۔ اور انہوں نے کہا، حالانکہ ہم حج کے اور صدانت کے یعنی کعبہ کی کلید برداری کے اور سکایا کے یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کے منتظم ہیں۔ وہ ایک یہودی سردار کے سامنے جو خود ایک الگ مذہب کا پیروکار تھا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ان کی دلیل کوئی مذہبی یا اخلاقی دلیل نہیں تھی، بلکہ یہ کہ ان کے پاس کعبہ کی چابیاں ہیں اور وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یعنی مادی طاقت اور عہدہ۔ جی ہاں، ان کے نزدیک سچائی کو پرکھنے کا پیمانہ ہی یہی تھا۔ ابن جریر کے حوالے سے اکرمہ کی ایک اور روایت بھی اسی واقعے پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟
اس میں بتایا گیا ہے کہ قریش والوں نے کعب بن اشرف کے سامنے آپ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ تھے کہ یہ کمزور، بے یار و مددگار اور بے اولاد آدمی ہے جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے۔ یہ گفتگو ہمیں اس معاشرے کی سوچ کے ایک بہت تکلیف دہ پہلو تک لے آئی ہے۔ انہوں نے بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا، اور یہ طعنہ اس وقت دیا جا رہا تھا جب رسول اللہ خود شدید خاندانی صدمات سے گزر رہے تھے۔ جی بالکل، یہ بہت کڑا وقت تھا۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عباس کی جو روایت بیان کی ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی ترتیب اس طرح تھی۔ سب سے بڑے صاحبزادے قاسم تھے، ان سے چھوٹی صاحبزادی حضرت زینب تھیں، ان کے بعد تیسرے نمبر پر صاحبزادے حضرت عبداللہ تھے، اور پھر علی ترتیب 3 صاحبزادیاں تھیں، ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ۔ اب ہوا یہ کہ وہ وقت آیا جو کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی باپ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ پہلے آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی وفات پا گئے۔ ایک باپ کے لیے جس کے یکے بعد دیگرے 2 کمسن بیٹے وفات پا جائیں، یہ کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ عام انسانی فطرت تو یہ ہے کہ سخت ترین دشمن بھی ایسی گھڑی میں دشمنی بھول جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مکہ کے ان سرداروں کا رد عمل کیا تھا؟ ان کا رد عمل انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ تعزیت کرتے، انہوں نے اس دکھ پر خوشیاں منائیں۔ خوشیاں منائیں؟ جی، عاص بن وائل کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ جب بیٹوں کا انتقال ہوا تو اس نے اعلانیہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان کی نسل ختم ہو گئی، اب وہ ابتر ہو گئے۔ اللہ اکبر! اس کا زوم یہ تھا کہ اب ان کا کوئی بیٹا نہیں رہا جو ان کا قائم مقام بنے گا، اور ان کے مرنے کے بعد ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا۔ عبد بن حمید کی حضرت ابن عباس سے روایت بھی تو ہے کہ مکہ کے ایک اور بڑے سردار ابو جہل نے بھی عبداللہ کی وفات پر بالکل ایسی ہی باتیں کی تھی۔ جی ہاں، ابو جہل نے بھی وہی الفاظ دہرائے کہ عقبہ بن ابی معیط نے تو اس غم کے موقع پر باقاعدہ خوشی مناتے ہوئے انتہائی کمینہ پن کا مظاہرہ کیا۔ یہ سب ایک باپ کے دکھ کو اپنی فتح سمجھ رہے تھے۔ ان سرداروں کی دشمنی تو چلے اپنی جگہ، لیکن جو سب سے قریبی خونی رشتہ دار تھے ان کا کیا رویہ تھا، خاص طور پر ابو لہب کا؟ وہ شاید اس پوری تاریخ کا سب سے دل خراش واقعہ ہے۔ عطا کی روایت ہمیں ابو لہب کا کردار بتاتی ہے۔ وہ کوئی عام سردار نہیں تھا، آپ کا سگا چچا تھا، اور اس کا گھر رسول اللہ کے گھر کے بالکل ساتھ ملا ہوا تھا۔ اور جب آپ کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو روایت بتاتی ہے کہ وہ دوڑتا ہوا مکے کے مشرکین کے پاس گیا، اس لیے نہیں کہ وہ دکھ میں تھا، بلکہ وہ انہیں خوشخبری سنانا چاہتا تھا۔ اس نے جا کر کہا، آج رات محمد لاولد ہو گئے، یا ان کی جڑ کٹ گئی۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قریش کی اس مخالفت کی اصل بنیاد کیا تھی۔ وہ آپ سے اس قدر ناراض کیوں تھے؟ کیا کوئی خاندانی تنازع تھا؟ اس سب کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک اللہ کی بندگی کا اعلان کیا تھا اور ان کے شرک کو علانیہ رد کر دیا تھا۔ یعنی یہ ساری دشمنی صرف عقیدہ توحید کی بنیاد پر تھی؟ بالکل، صرف اس ایک بات کی وجہ سے آپ کو برادری سے بے دخل کر دیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو مارا پیٹا گیا، اور جب بیٹوں کی وفات پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا تو تعزیت کے بجائے تانے دیے گئے۔ جب رشتہ داروں اور پوری قوم کی طرف سے بے رخی کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر ترین صورت نازل فرمائی، اور اس صورت کے محض ایک فقرے میں اللہ نے رسول اللہ کو دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فیصلہ سنا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کی جڑ نہیں کٹی، بلکہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی۔ کیا بات ہے! مکے کے سرداروں کا جو سارا تکبر اس بات پر تھا کہ ان کے پاس کثیر اولاد ہے اور ان کا نام باقی رہے گا، اللہ نے اس تصور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ واقعی ایک زبردست موڑ ہے۔ قریش یہ سمجھ رہے تھے کہ مادی طاقت اور نرینہ اولاد ہی نام کے باقی رہنے کی ضمانت ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ بقا کا فیصلہ مادی اصولوں پر نہیں ہوتا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس جائزے کا حاصل ہے۔ جب آپ تفہیم القرآن میں دیے گئے ان تاریخی ذرائع کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورت اس وقت کی ظالم ترین سماجی مہم کے خلاف ایک کھلی بغاوت اور اللہ کی طرف سے سچے نبی کی مکمل پشت پناہی کا اعلان ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ مکہ کا ایک معاشرہ ہے جہاں طاقت کا معیار صرف مال، اولاد اور کعبہ کی مجاوری ہے، اور قریش کے سردار ایک عظیم ہستی کے خاندانی صدمے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ بالکل۔ اور وہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں
کہ یہ شخص اب سوکھے ہوئے درخت کی طرح ہو گیا ہے۔ اور ٹھیک اسی وقت آسمان سے فیصلہ نازل ہوتا ہے کہ جڑ اس حق کے پیغام کی نہیں بلکہ اس کا راستہ روکنے والوں کی کٹے گی۔ میں سامعین کے لیے ایک آخری غور طلب نقطہ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ذرا تصور کیجئے آس بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل اور ابو لہب جیسے سرداروں کا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے نام، نسل اور کثیر اولاد پر فخر کرتے تھے، اور انہوں نے ایک برحق انسان کی بے اولادی پر طعنے دیے۔ بالکل۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے مخالف کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، لیکن آج ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، آج ان سرداروں کا اپنا نام کہاں ہے؟ صحیح بات ہے۔ ان کا ذکر صرف اور صرف ان کی دشمنی اور ایک عبرت کے حوالے سے ہی کیوں باقی رہ گیا ہے؟